جو مخلوق سراپا خیر وہ فرشتے، جو سراپا شر وہ شیطان، اور جو خیر اور شر کا مجموعہ وہ حضرت انسان۔ ہر انسان کے اندر اللہ نے خیر بھی رکھی ہے، شر بھی رکھی ہے۔ فطرتاً انسان کے اندر خیر اور شر موجود ہے، مگر حکم یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے اندر سے خیر کو ظاہر کرے تاکہ اچھا انسان بنے۔ جس کے اندر سے شر ظاہر ہو گیا وہ برا انسان۔ آپ نے خود بھی تجربہ کیا ہوگا، اچھے موڈ میں ہوتا ہے، محبت کے موڈ میں ہوتا ہے تو اس بندے سے اچھے الفاظ نکلتے ہیں، اچھی باتیں کہتا ہے، مسکراتا ہے، اور یہی بندہ جب غصے میں آ جاتا ہے تو زبان سے گالیاں بکتا ہے، اس کے اندر سے پھر شر نکل رہی ہوتی ہے۔ ہمارے اندر کا شر ختم ہو جائے اور ہمارے اوپر خیر غالب آ جائے، یہ ہماری اس زندگی میں ڈیوٹی ہے۔ اس کو کہتے ہیں تزکیہ نفس، نفس کا تزکیہ کرنا۔ ایک ہوتا ہے تصفیہ قلب، قلب کی صفائی، اور تزکیہ نفس کا مطلب ہوتا ہے نفس کی ستھرائی۔ یہ دو الگ الگ الفاظ ہیں۔ مثال کے طور پر اگر شیشے کے اوپر مٹی آئی ہوئی ہے تو اس کی صفائی کرنی پڑتی ہے۔ آپ کپڑا اس کے اوپر لگا دیں، شیشہ بالکل صاف ہو جائے گا، لیکن اگر کپڑا میلا ہو جائے تو کپڑے کو کوئی استری کرنے سے وہ صاف نہیں ہوتا، اس کو دھونا پڑتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ شیشے کے اوپر جو مٹی تھی وہ شیشے کی سطح پہ تھی، اندر نہیں گئی تھی، اس لیے وہ صفا جلدی ہو گیا۔ کپڑے کے اندر جو مٹی ہے وہ اندر چلی گئی ہے۔ اب اس کو نکالنے کے لیے اس کو ستھرا کرنا پڑے گا، پانی میں ڈالنا پڑے گا، صابن لگانا پڑے گا، پھر وہ مٹی اس کپڑے سے جدا ہوگی اور کپڑا بالکل صاف ہو جائے گا۔ اسی طرح نفس کے اندر خرابی ہوتی ہے تو اس کا تزکیہ کرنا پڑتا ہے، اس کو ستھرا کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اور یہ نفس کا تزکیہ حاصل کرنا ہمارے لیے لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، تحقیق فلاح پا گیا وہ جو ستھرا ہوا۔ فلاح کہتے ہیں اس کامیابی کو جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ایسی عزت جس کے بعد ذلت نہ ہو، اللہ کے ہاں ایسا قرب کہ جس کے بعد اس کو دوری نہ ہو، اس کو فلاح کہتے ہیں۔ اور یہ اس شخص کو ملتی ہے جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ میں نے بیت اللہ بنا دیا ہے، عبادت سکھانے والے کو بھیج دیجیے۔ میں نے مدرسہ بنا دیا ہے، پڑھانے والے کو بھیج دیجیے۔ اور اس وقت انہوں نے 4 باتیں کہی تھیں کہ وہ پیغمبر اسلام جو تشریف لائیں گے، یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، وہ ان کے اوپر آیات کی تلاوت کریں گے، علم و حکمت ان کو سکھائیں گے، اور ان کے نفوس کا تزکیہ کریں گے۔ تو انہوں نے تزکیہ کو 4 نمبر پہ بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرما لیا، اور پھر قرآن مجید میں تذکرہ کیا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کے اوپر قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کریں، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کریں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں۔ اب دعا تو وہی قبول ہوئی، لیکن اس میں جو تزکیہ کا لفظ ہے
وہ پہلے چوتھی جگہ پہ تھا، اب اس کو دوسری جگہ پہ بیان کیا گیا۔ تو قرآن مجید نے الفاظ کی ترتیب میں تبدیلی کر دی۔ وجہ کیا؟ کہ تزکیہ کی اہمیت کے پیش نظر۔ آپ ڈاکٹر لوگ ہیں، سائنس کی بات کو آسانی سے سمجھتے ہیں کہ جیسے ڈی این اے کے اندر جو چیز جہاں ہوتی ہے اس کی ایک سگنیفیکینس ہوتی ہے، امپورٹنس ہوتی ہے، اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے، اگر کر دیں گے تو بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی۔ اسی طرح قرآن مجید اللہ تعالی کا کلام ہے، اس کا جو لفظ جہاں بھی ہے وہ میننگ فل ہے، اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے جو تزکیہ کو سیکنڈ پلیس پہ مینشن کیا تو اس کے پیچھے ایک میسج تھا، اس کی امپورٹنس کی وجہ سے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور ہم نے اس کو سمیع اور بصیر بنایا۔ تو سماعت کا تذکرہ پہلے اور بصارت کا تذکرہ بعد میں۔ اور یہ بات کب کہی گئی؟ آج سے 1400 سال پہلے، جب سائنس کی ابھی بنیاد ہی نہیں پڑی تھی۔ اور آج موسٹ ماڈرن سائنٹیفک دور میں سائنس اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ انسان کے کان پہلے بنتے ہیں ماں کے پیٹ میں، اس کی آنکھیں بعد میں بنتی ہیں، کیونکہ سماعت کا تذکرہ پہلے ہے، بصارت کا تذکرہ بعد میں ہے۔ میڈیکل سائنس کے طلباء جانتے ہیں کہ بچے کی جب باڈی بنتی ہے تو سب سے پہلا آرگن جو اس کے باڈی میں ڈیولپ ہوتا ہے وہ اس کے کان ہوتے ہیں۔ حالانکہ عام فہم یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے دل بننا چاہیے، آنکھیں بننی چاہیے۔ سائنس کہتی ہے نہیں، کان بنتے ہیں۔ کان کیوں بنتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ اس کے اندر روٹ کینال ہوتی ہے اور اس کے اندر لیکوڈ ہوتا ہے، فلوئڈ ہوتا ہے، اور اس پر انسان کے پورے بیلنس کا انحصار ہوتا ہے۔ ہم جو سیدھا کھڑے ہوتے ہیں تو کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ ہمارے دونوں کانوں کے اندر فلوئڈ ہے، وہ ایک جگہ کے اوپر بیلنس ہوتا ہے اور دماغ کو سگنل ملتا ہے کہ میں سیدھا کھڑا ہوں۔ اگر وہ سگنل نہ ملے تو ہم تو سیدھا بھی نہیں کھڑے ہو سکتے۔ چنانچہ ایک نوجوان بیمار تھا، اور بیماری کیا تھی کہ وہ جیسے ہی زمین پہ کھڑا ہوتا تو وہ نیچے گر جاتا تھا۔ تو اس سے ہم نے پوچھا کہ آپ صحت مند ہیں، آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا جی کہ جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں ٹیڑھا ہوں، میں اپنے آپ کو سیدھا کرنے کے چکر میں نیچے گر جاتا ہوں۔ اصل میں اس کا جو فلوئڈ کا بیلنس تھا وہ خراب تھا، تو دماغ کو غلط سگنل مل رہا ہوتا تھا۔ اس لیے انسان کی پوری باڈی کا جو توازن ہے نا وہ کانوں کے سگنل پر منحصر ہے۔ اس لیے باڈی میں کانوں کا بننا زیادہ اہم تھا، اور قرآن مجید نے 1400 سال پہلے خبر دے دی کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا، اس کو ہم نے سمیع بنایا، پھر اس کو ہم نے بصیر بنایا۔ پہلے کان دیے، پھر اس کو آنکھیں عطا فرمائی۔ جب ہم کوئی عمارت بناتے ہیں تو پہلے اس کی بنیاد پڑتی ہے، پھر اس کے بعد چھت بنتی ہے۔ عام دستور یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کائنات کو بنانے کا تذکرہ کیا تو پہلے زمین بنانے کا تذکرہ فرمایا۔ خلق الارض فی یومین، اللہ نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا۔ ثم استوى الی السماء، پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف، چھت کی طرف متوجہ ہوا۔ تو پہلے زمین بنی، بعد میں چھت بنی۔ لیکن جب کسی مکان کو گراتے ہیں تو ترتیب ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اس کے اندر جو بجلی کی لگی ہوتی ہیں نا، بجلی کی لائٹیں، ان کو اتارا جاتا ہے۔ جب بجلی کی لائٹیں اتر جاتی ہیں پھر چھت کو گرایا جاتا ہے۔ پھر چھت گرانے کے بعد اس کی دیواریں گرتی ہیں اور وہ عمارت ختم ہوتی ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے قریب جا کے اس کائنات کو ختم کرنا ہے، تو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا؟ اذا الشمس کورت،
وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، لائٹیں اتاری جا رہی ہیں پہلے، اور پھر اس کے بعد تذکرہ کیا کہ ہم آسمان کو بھی جو ہے نا ختم کر دیں گے، اور سب سے آخر پہ زمین کا تذکرہ کیا۔ تو دیکھو عمارت بناتے ہوئے جو ترتیب تھی قرآن نے ڈیفرنٹ بتائی، جب گرانے کی ترتیب تھی تو قرآن نے ڈیفرنٹ بتائی، تو جو لفظ قرآن مجید کا جہاں ہے وہ اسی جگہ ہی اہم ہے۔ تو اب تزکیہ کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے نمبر پہ بیان کیا، اس میں یہ میسج دینا تھا کہ انسان کا تزکیہ ہونا انتہائی ضروری ہے۔ ایک اچھا آدمی اگر کوئی بات کہے تو بات کا وزن ہوتا ہے کہ یہ لکھا پڑھا ہے، شریف انسان ہے، اگر وہ بات کر رہا ہے تو بات کی اہمیت ہوگی۔ اگر وہ بندہ قسم کھا کے بات کہے تو اہمیت بڑھ جاتی ہے، اور اگر 2 قسمیں کھائے اور اہمیت زیادہ، 3 قسمیں کھائے۔ آپ سوچیں اگر کوئی بندہ 7 قسمیں کھا کے بات کرے تو بات کی اہمیت کتنی زیادہ ہوگی۔ اللہ رب العزت جو کائنات کے مالک ہیں اور خالق ہیں، انہوں نے قرآن مجید میں ایک جگہ 7 قسمیں کھا کر ایک بات کی ہے۔ فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ 7 قسمیں لگاتار کھانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ جو اپنے نفس کو ستھرا کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو ستھرا نہیں کرے گا وہ ناکام ہوگا۔ آپ بتائیے اس سے زیادہ ایمفیسس اور کیا پلیس کیا جا سکتا ہے؟ اللہ رب العزت 7 قسمیں کھا رہے ہیں ان اے رو، آگے پیچھے، اس کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم، اور پھر فرماتے ہیں جو اپنے نفس کو ستھرا کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو ستھرا نہیں کرے گا وہ ناکام ہوگا۔ ہم اگر اپنے نفس کو ستھرا کرنے کی محنت نہیں کریں گے تو پھر سوچیں ہمارا معاملہ کیا بنے گا۔ اب چیز کو صاف کرنے اور ستھرا کرنے کے طریقے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ مثلا آپ ایک کپڑے کو دھونا چاہتے ہیں تو پانی صابن کی ضرورت ہے، پانی صابن کے ذریعے کپڑا ستھرا ہو جائے گا، کپڑے کی میل ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر سونے کے اندر کھوٹ ہے تو وہ پانی صابن سے نہیں نکلے گا، اس کے لیے آگ جلانی پڑے گی اور سونے کو پگھلانا پڑے گا۔ یہ سنارے لوگ جو ہیں نا، یہ سونے کا کھوٹ اسی طرح نکالتے ہیں کہ سونے کو پگھلا دیتے ہیں، پگھلنے کے بعد سونا اور کوئی دوسری چیز جو ملاوٹ ہوتی ہے یہ الگ الگ ہو جاتی ہے۔ تو کبھی کھوٹ دور کرنے کے لیے آگ کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسان کے اندر کا کھوٹ کیسے نکلے، اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو بہت آسان ہے کہ انسان اسی دنیا میں شریعت کے مطابق زندگی گزارے، اپنے آپ کو سنت کے مطابق ڈھال لے تو اس کے نفس کا تزکیہ ہو جائے گا اور یہ بندہ سیدھا جنت میں جائے گا۔